سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم دوستو، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مرد مجاہد مرد میدان فیاض الحسن چوہان صاحب۔ جی فیاض بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک۔ تو دوستو، آج پاکستان کے حوالے سے کافی اہم خبریں آ رہی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ پاکستانیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ورلڈ بینک نے پاکستان کو 20 ارب روپے دینے کی بات کی ہے اور 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ ہو رہی ہے، تو پاکستان کو 20 ارب روپے نہیں ڈالر ملیں گے، اور ان کی ایڈیشن میں ان ایڈیشن ٹو دیز 20 بلین 20 ارب ڈالر کے علیحدہ معاہدے بھی ہو رہے ہیں، تو ٹوٹل 40 ارب ڈالر کا پاکستان کو آنے والے چند سالوں میں فائدہ پہنچے گا، جو کہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن جہاں ہم پاکستان کی یہ بات کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ایک افسوسناک خبر یہ بھی ہے کہ خیبر پختونخوا میں ورلڈ فوڈ پروگرام نے کرپشن کی بیسس کے اوپر خیبر پختونخوا حکومت سے اپنے قطع تعلقی کی بات کر رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر اتنی ریمپنٹ کرپشن تھی کہ ورلڈ فوڈ پروگرام جتنے بھی خوراک کے متعلق پروگرام کر رہا تھا ان کو شاید وہ وائنڈ اپ کر لیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جو معاملہ ہے وہ اب جمعے کے اوپر چلا گیا ہے، اور اکثر دوست پوچھیں کہ ڈیلے ہوگا یا نہیں، تو آج فیاض بھائی ہمارے پاس بریکنگ نیوز لے کر آ رہے ہیں کہ یہ کیس کیوں بار بار ڈیلے ہو رہا ہے۔ تو آج فیاض بھائی سے یہ بھی پتہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر تحریک انصاف کی جو دیگر گفتگو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے ہم کرتے ہی ہیں۔ تو جی فیاض بھائی، پہلا ٹاپک 190 ملین پاؤنڈ کیس اس ٹائم سب لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، اور کوئی دانشور یہ نہیں بتا پا رہا کہ کیس بار بار ڈیلے کیوں ہو رہا ہے۔ اب کانسپریسی تھیوریز چل رہی ہیں، پی ٹی آئی جی ڈیل کر رہی ہے یا ڈیل نہیں ہو رہی، یا واقعی لیٹ آئے تھے، لیکن آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی کیس ایسے ڈیلے نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تو آج ذرا بتا ہی دیں ہم آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہم نے بھی اس کے اوپر جو 2 پوڈ کاسٹ کیے، لاسٹ جو ڈیلے ہوا اس میں ہم رکھا کہ 2 اسکول آف تھاٹ، 2 نیریٹو جو ہے نا مارکیٹ کے اندر ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بشرا بی بی منتیں ترلے کر کے جو ہے نا خود اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پکڑ کے جو ہے نا وہ پیچھے پڑی ہے کہ آپ رک جائیں، مجھے اس کو ایگری کرنے دیں، اپنے میاں کو، اپنے خصم کو، اور میں اس کو اس پر لے آؤں گی کہ وہ ریٹرن معافی مانگے گا، وہ آڈیو ویڈیو بنا کے معافی مانگے گا، اور فلاں مختلف قسم کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، اس کی وجہ سے اس کو ڈیلے کر رہے ہیں، اور وہ تھوڑا سا پروسیس آگے کی طرف جا رہا ہے۔ دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ تھا کہ جناب یہ جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ حالات اور واقعات دیکھ رہی ہے کہ کیا امریکہ کی ڈیولپمنٹس، امریکہ کی جناب چینجز، اس کا 20 تاریخ کو حلف، اور پھر اس کے ساتھ یہ چیز سب سے امپورٹنٹ تھی کہ آپ کا جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے جس انداز سے اس کو ڈیل کرنا، اس انداز سے جو ہے نا ابھی چیزیں مینیج نہیں ہو پا رہی ہیں۔ 2 مختلف قسم کے اسکول آف تھاٹ چل رہے تھے۔ یہ جناب سمجھتے رہے کہ شاید ڈر کے مارے علیمہ باجی تڑیاں لگاتی ہے ہر پہ ڈیلے ہونے کے بعد، وہ ناچ رہے تھے باقاعدہ کہ ہمت ہے تو کر کے دکھاؤ۔ جی اور اگلوں نے ہمت دکھا کے جو ہے نا اس حالت تک پہنچا دی ہے، پورے 3 سالوں میں نکو نک کر دی ہے، نک کے کوکے کو نکو نک کر دیا ہے۔ یہ فیاض بھائی آپ کی پچھلی ویڈیو کے نیچے آ کر کمنٹ بھی کر رہے تھے، کہہ رہے تھے آج دیکھو، آج ہم نک دا کوکا پر ناچ رہے ہیں، روک سکتے ہو تو روک۔ وہ اندر بیچارہ نکو نک ہوا ہوا، یہ نک دے کوکے کے اوپر ناچ رہے ہیں۔ ہاں، اچھا، تو یہ اصل سٹوری یہ ہے کہ نئے ججز کی تعیناتی ہوگی، اس کے بعد پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایکویشن چینج ہو جائے گی، تناسب چینج ہو جائے گا۔ پھر یہ جو حسن ایوب کہتے ہیں کہ ڈیالہ کا چانسلر اپنی مدت پوری کرے گا، تو آپ کو پھر لگ رہا ہے کہ اب مدت پوری ہوگی؟ نہیں جی، ایک تو وہاں پر وہ چانسلر سے ترقی کر کے اڈیالہ کا وزیر اعظم بن جائے گا۔ جو وزیر اعظم بننے کا تو ان کو سخت شوق ہے، میرے علاوہ کوئی پرائم منسٹر نہ ہو۔ اس کے اوپر دا تحریک انصاف کا جو اپنا بیانیہ ہے، جو اس کیس کے اپوزٹ بیانیہ ہے، وہ بڑے مزے کا ہے۔ آپ نے شاید ٹویٹر پر دیکھا ہو، اگر آپ نہیں دیکھ سکے وی پی این کی وجہ سے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ جبران الیاس ٹویٹ کر رہا ہے، عمران خان کا قصور اسلام سے محبت۔ اسلام کی خاطر انہوں نے ایک یونیورسٹی بنائی، القادر یونیورسٹی، اور حکومت سے برداشت نہیں ہو رہا کہ یہ اسلام کی یونیورسٹی کیسے بن گئی۔ یار فرحان بھائی، میں انتہائی گناہگار، یہ میں سنجیدگی سے بتا رہا ہوں، یہ انہوں نے ٹرینڈ چلایا ہے، عمران کا قصور انتہائی محبت۔ گناہگار، خطا کار، سیاکار آدمی ہوں، انتہائی۔ میں نہ عبادات کے اندر پورا ہوں، نہ میں ہر حوالے سے میں دعویٰ کر رہا ہوں، یہ قصر نفسی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ لیکن میرے مولا کا شکر ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے، نبی پاک کے صدقے، کہ اللہ نے دین کی تعلیم،
فقہ کی تعلیم، شریعت کی تعلیم، صوفیت کی تعلیم. اللہ پاک نے کچھ والد صاحب کے سر صدقے کہ ان کا مزاج، طبیعت اور ٹریننگ اور گھر کا ماحول اور کچھ اپنا ویسے ہی شوق، وہ اللہ پاک نے بہت دی ہوئی ہے. اس کنٹیکس کے اندر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میں نے 17 سال دیکھا یار اس شخص کو. خدا کا خوف کھائیں یہ الو کے پٹھے. مجھے بتائیں، اس کو میں جس جبران الیاس کا نام لیا نا CIA کے ڈائریکٹر کا، اس عقل کے اندھے کو اور فہم کے لولے کو اور دانش کے لنگڑے کو نا میں میسج ڈائریکٹ دے رہا ہوں جبران الیاس کو. صوفیت اور روحانیت وہ شہرت کی طلبگار نہیں ہوتی، وہ مال اموال کی طلبگار نہیں ہوتی، وہ جاہ و جلال کی طلبگار نہیں ہوتی، وہ شہنشاہیت کی طلبگار نہیں ہوتی، وہ اقتدار کی طلبگار نہیں ہوتی. میں نے پہلا جناب تمہارے منہ سے جناب صوفیت اور روحانیت کا جناب وہ لیکچر سنا ہے اور جناب نیریٹو دیکھا ہے کہ جو دولت، اقتدار اور پیسے کی بنیاد پہ آئے، صوفیت اور روحانیت فقر کی بنیاد پہ آتی ہے، فقیری کی بنیاد پہ آتی ہے. اور جناب والا آپ قوت القلوب سب سے بہترین بک ہے، 2 والیومز ہیں روحانیت کے اوپر، ابو مہاجر ابو طالب مکی کی لکھی ہوئی. آپ احیاء العلوم، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یا حضرت امام غزالی تذکرہ اولیاء، آپ جتنے اولیاء کی بکس پڑھ لیں، روحانیت تو فقیری سے آتی ہے، 190 ملین پاؤنڈ سے نہیں آتی. صحیح. اچھا فیاض بھائی، اب ایک ریسنٹلی ایک اور تصویر آئی جس نے تحریک انصاف کی صفوں میں کافی کھلبلی مچا دی ہے. آرمی چیف پشاور گئے، وزیر اعلیٰ کو، گورنر کو اور وہاں کی جو مین خیبر پختونخوا کی قیادت تھی ان سب کو انہوں نے ساتھ بٹھایا اور پوری صورتحال کے اوپر ان کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی. لیکن بتایا جا رہا ہے کہ ادھر بھی بڑے اختلافات ہوئے. تو آپ کے پاس اس کے متعلق کیا خبر ہے؟ یار دیکھیں، چیف آف آرمی سٹاف نے فزیکلی جا کر گورنر اور خصوصاً وزیر اعلیٰ، چیف ایگزیکٹو تو وزیر اعلیٰ ہے نا، گورنر کا کام تو صرف بیان بازی ہے، گورنر کے پلے تو کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کا چیف ایگزیکٹو جو صوبے کا ہوتا ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے. اس کو جا کے فزیکلی ساتھ بٹھا کے میسج دیا ہے کہ بندے کے پتر بن جاؤ، صوبے کے معاملات دیکھ لو. صوبے کے معاملات آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بتایا کہ خیبر پختونخوا کی ورلڈ فوڈ پروگرام کا اگلوں نے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے صرف کرپشن کی وجہ سے. صورتحال یہ ہے کہ جس شعبے کو، جس کونے کو، جس کھدرے کو آپ ریسرچ کرتے ہیں وہاں پر کرپشن کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں مل رہا. KPK میں صورتحال یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ KPK کے اندر 1% بھی جناب حکومت کی، پولیس کی اور انتظامیہ کی رٹ نہیں ہے. صورتحال یہ ہے کہ کورم ایجنسی کا جو واقعہ ہے وہ قلم کا ٹکا، غلاظت کا ٹکا جانا وہ وزیر اعلیٰ کا جو لیڈر قیدی نمبر 420 اور اس کی پوری پارٹی کے لیے جو ہے وہ بن چکا ہے. صورتحال یہ ہے کہ آدھے صوبے کے اندر حکومت کی رٹ نہیں ہے، وزیر اعلیٰ کی رٹ نہیں ہے. اب اس کے اوپر دوسری طرف افغانستان تھا. افغانستان کے اندر انڈین را ہے، انڈیا کے ساتھ ان کے معاملات، پھر پیچھے عالمی اسٹیبلشمنٹ اور پھر پاکستان کے خلاف گریٹ گیم. ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آرمی چیف نے خود وزٹ کر کے دونوں کو بٹھا کے دائیں بائیں سمجھا دیا ہے کہ بندے کے پتر بن جاؤ. مجھے اس پہ نا ایک عذرۂ مذاق میں آپ کو سناؤں. ایک بندے کی 2 شادیاں تھیں اور بیویاں دونوں بڑی ڈاڈی تھیں. ہر وقت تنگ کرنا، ہر وقت مطالبات کرنا، ہر وقت ہر وقت نخرے. بندہ مالدار تھا، صاحب حیثیت تھا، کاروبار اچھا چل رہا تھا، وہ برداشت کرتا گیا. ایک وقت آیا اس کا کاروبار بڑھ گیا، تباہ ہو گیا. صورتحال بڑی خراب، غربت کے مارے جناب اس کے بانکے دیاڑے، ٹھیک ہے جی. لیکن وہ بیویوں کی جناب وہی جناب نخرے اسی طرح ہی، وہی چھیڑ چھاڑ، وہی اس کی ہر وقت کی مارا ماری، ہر وقت کی ناک میں دم. اب اس سے برداشت نہ ہو، یا بندہ ڈسٹرب ہو، آپ بھی مرد ہے، آپ کو پتہ ہے جیب میں پیسہ نہ ہو تو بیوی تنگ کرے. تو اس نے ایک دن نہ تنگ آ کے، یہ ٹیبل ہے نا، ادھر بیٹھ گیا خود، ادھر بٹھایا ایک کو، ادھر بٹھایا دوسری کو. بیٹھ کے اس نے کہا بات سنو، میں تمہیں دے رہا ہوں 10 منٹ. 10 منٹ کے اندر تم دونوں آپس میں بہنیں بن جاؤ، نہیں تو 11ویں منٹ میں تم دونوں کا بھائی بن جاؤں گا.
ٹھیک یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو. اور رپورٹ یہ ہے کہ پھر 11ویں منٹ کے بعد وہ دونوں آپس میں بہنیں بن گئی, پھر اس کو تنگ نہیں کیا. ایگزیکٹلی اسی واقعے کے تناظر میں آرمی چیف نے جا کے دونوں کو بٹھایا سجے کھبے, انہوں نے کہا بندے کے پتر بن جاؤ, نہیں تو میں بندے کا پتر بنا دوں گا. کیونکہ حالات و واقعات اب ریاست کے بھی, خطے کے بھی, آپ کے صوبے کے بھی ٹھیک نہیں ہے. اور تم اگر چاہو کہ اب اسی طرح کی تمہاری جناب نخرے, اسی طرح کی جناب آپ کی چھڑخانیاں, اسی طرح کی آپ کی جناب ساری مارا ماری رہے گی, چھینا چھپٹی اور طائف الملوکی رہے گی, تو وہ بھائی جان ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو آرمی چیف نے فزیکل جا کے, لیکن وہی ہوا اس پہ جناب وہ آپ کا علی امین گنڈا صاحب, انہوں نے وہی حرکت, وہ جو اس کی بانی تحریک انصاف کی تربیت ہے. بدامی کے شو میں گئے ہیں رات کو, جا کر انہوں نے کہا کہ 9 مئی والے بچوں کو میں آن کرتا ہوں, ان سے غلطی ہو گئی تھی. بھائی سارا کچھ آن کرتے ہیں. اب یہ جو 21 توپوں کی سلامی دی گئی 19 بندوں کو, اس ٹائم تو کہے تھے یہ ایجنسیوں کے لوگ ہیں, ہم تو انہیں جانتے نہیں, ان کو ہار کیوں پہنائے گئے؟ علی امین گنڈا پورا وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے اپنے KPK کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ان کو کیوں بلایا؟ اگر وہ صوبیدار میجر تھے آرمی کے, لانس نائک تھے, کیپٹن تھے, لیفٹیننٹ تھے, فاسٹ فلیگ آپریشن کے تحت ISI کے ایجنٹ تھے, تو پھر ان کو ہار پہنا کے 21 توپوں کی سلامی کیوں دی؟ وہ تو اسی دن بڑھ گیا تھا نا ان کا بیانیہ. یہ کہتے ہیں نا جوڈیشل کمیشن بناؤ. اور بھائی جوڈیشل کمیشن کس مقصد کے لیے بنانا تھا؟ اسی مقصد کے لیے بنانا تھا نا کہ یار یہ فالس فلیگ آپریشن ہے, اس میں وہ ڈمی AI کے ذریعے سے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے یاسمین ڈاکٹر کیا ہے نام اس کا جناب, یاسمین راشد کی ویڈیو لائی گئی ہے. وہاں پہ جناب AI کے ذریعے سے جناب اعجاز چودھری کی ویڈیو لائی گئی ہے. وہاں پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے محمود رشید کی لائی گئی ہے. یہ جتنے جناب آپ کی مراد سعید کی جناب آڈیو اور ویڈیو اور بڑکیں, وہ جناب آپ کا بانی تحریک انصاف چھوٹو, ٹھیک ہے جی, وہ حسان نیازی, وہ بیچارہ جو پھت کرتا رہا ہے, وہ سارا کا سارا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا تھا. انہوں نے یہی ثابت کرنا تھا. تو پیچھے رہ کے کیا, جب آپ نے ان کو گلے لگا لیا, ان کو ہار پہنا دیا, ان سے ویڈیوز بنوا لی, ویڈیوز میں کہہ رہے ہیں جی. اور پھر جن کو سزائیں ہوئی 85 کے قریب بندوں کو, فرحان بھائی, ان میں سے ہر ایک کی ویڈیو پراپر کہ میں فلاں عہدیدار, میں فلاں کارکن, میں فلاں پارٹی کے لیڈر کے فلاں میسج کے تحت اس انداز سے اٹھا ہوں, اٹھ کے جناب میں ادھر آیا ہوں, میں نے یہ کیا ہے, ادھر سے مجھے کس طریقے سے موٹیویٹ کیا گیا. لوگوں کو بیوقوف بدھو بناتے ہیں. فیاض بھائی, آخری ٹاپک حامد میر, آج کل سوشل میڈیا پر بڑے زیر بحث ہیں, آپ نے لاسٹ ٹائم بھی ان پر تھوڑی سی بات کی تھی. تو آج کل وہ مختلف سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں کی پرانی ویڈیو چلا رہے ہیں. کل انہوں نے عظمہ بخاری کی بھی ایک ویڈیو چلائی جس میں وہ, جب وہ پیپلز پارٹی میں تھی تو کچھ باتیں کر رہی تھیں, اب آ گئی ہیں تو وہ مریم نواز کا دفاع کر رہی ہیں. تو اس کے اوپر ایک ایشو کے اوپر, حالانکہ سینکڑوں ایشوز ہیں جس کے اوپر اس منافق اعظم, ایک غلیظ اعظم ہے, جی جی, اس کا نام میں نے منافق اعظم رکھا ہوا ہے. غلیظ اعظم عمران ریاض ہے اور یہ منافق اعظم, ٹھیک ہے, جس نے دا فرینڈز آف لبریشن آف بنگلہ دیش which is 100% equivalent to the anti-Pakistan award, اور اینٹی-پاکستان ایوارڈ پاکستان کا دوست نہیں, پاکستان کا وفادار نہیں, پاکستان کا غدار جا کے لے سکتا ہے. جس نے وہ ایوارڈ وصول کیا, وہ الگ بات ہے کہ بعد میں اتنے چھتر پڑے کہ 100 پیاز اور 100 جوتے کھانے کے بعد وہ ایوارڈ واپس کیا, آج سے 2-2.5-3 سال پہلے. اپنے والد کے نام کا بھی لے آیا تھا, یہ اپنے والد کے نام کا بھی, اس کے کھاتے میں بھی اس منافق اعظم نے جو ہے نا وہ اچھائی نہیں لکھی تھی اس ایوارڈ لینے کے بعد. منافق اعظم کا صرف ایک رول, یہ میری پوری پاکستانی قوم سے گزارش ہے کہ سب نے اسی وقت اپنا اپنا موبائل کھولنا ہے, گوگل میں جانا ہے, یا اپنا کمپیوٹر کھولیں یا لیپ ٹاپ کھولیں, PC کھولیں, اس میں منافق اعظم, دا رول آف منافق اعظم ان لال مسجد ایشو. یا اللہ, قسم خدا کی اب کان پکڑ کے رہ جائیں گے آپ کی, ذرا یہ لال ہو جائیں گی, لال, کہ یار دنیا میں ایسا منافق بھی ہے, ایسا منافق بھی, گھٹیا ترین منافق, غلیظ ترین منافق. اس نے اکتوبر 2006 میں جناب آپ کا سارا پروسیس سٹارٹ ہوا لال مسجد کا, مولانا عبدالعزیز اور قاضی عبدالرشید نے,
ٹھیک ہے, وہ بھی ایک بہت لمبی سٹوری ہے, کبھی اس کے اوپر بھی پروگرام کریں گے. پری پلانڈ بھائی جان 10 جولائی 2007 میں وقوع ہوا. آپ لال مسجد کے واقعے سے پہلے کے اس کے ٹاک شو سن لیں, اس کی گفتگو سن لیں, اس کے انٹرویو سن لیں. سارا دن پرویز مشرف کی حکومت, کاف لیگ کی حکومت, ریاست, آئی ایس آئی اور فوج کی مٹی پلیت کرتا تھا کہ کہاں پہ گئی رٹ حکومت کی, کہاں پہ گئی رٹ ریاست کی, کہاں پہ گئی رٹ ایجنسیوں کی. یہ دندناتے پھر رہے ہیں یہ مولوی, یہ لال مسجد کے 2 بھائی, یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں, یہ ساری ویڈیو نکل آئے گی, ساری پوری پاکستانی قوم ابھی نکالے. جیسے ہی 10 جولائی کا وقوع ہوا, اس کے جو چیف پیٹرن اوپر بیٹھے ہوئے تھے نا, جنہوں نے 10 جولائی کا پورا وقوع ڈراماٹائز کروایا تھا, سب کو بیوقوف بنا کے, پرویز مشرف کو بھی بیوقوف بنا کے, ایگزیکٹ 10 جولائی کے بعد اس نے چڑھائی شروع کر دی. اسی دن رات کا اس کا ٹاک شو نکالے. ریاست نے ظلم کر دیا, ریاست نے ظلم کی انتہا کر دی, ریاست نے خوریزی کی انتہا کر دی, ریاست قصوروار, فوج قصوروار, آئی ایس آئی قصوروار, انتظامیہ قصوروار, اور سر جو اس نے جو بیانیہ آسمان پہ اٹھا دیا, اور پھر اس بیانیے میں سے ہر روز یہ جسٹیفیکیشن نکالتا تھا طالبان بنانے کی, ٹی ٹی پی بنانے کی. یہ ہے اس منافق اعظم اور اس کی طرح کے باقی ڈالرز کے تھاپ کے اوپر ناچنے والی طائفے صحافت کے میدان کے اندر, بیرونی آقاؤں کی اشاروں پہ ناچنے والے. بیرونی آقاؤں کا پہلے انسٹرکشن تھی 10 جولائی سے پہلے کہ اس ریاست کو, اس حکومت کو, اس فوج کو مجبور کرو, اور ان 2 بھائیوں کو بھی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ تم ڈٹے رہو. یہ بڑی بڑی سازشیں پاکستان کے اندر ہوتی ہیں, وہ بھی ایک بہت بڑی سازش تھی پاکستان کے اندر, طالبانائزیشن, ٹی ٹی پی, ایکسٹریمزم, دہشت گردی, خودکش دھماکے, خودکش حملے کروانے کی جسٹیفیکیشن کریٹ کرنے کے لیے. اس میں جو اس شخص کا کردار تھا, آپ نے کس کا نام لے لیا؟ آپ اس کا صرف ایک کردار, بی سی او اس قسم کے اس منافق کے جو نا وہ کردار ہے. آپ صرف ایک کردار فرینڈز آف لبریشن آف بنگلہ دیش کا ایوارڈ لینے والے اس منافق اعظم کا صرف لال مسجد کے اوپر انویسٹیگیٹ کر لیں, آپ زندگی میں کبھی اس کا نام اپنے منہ سے نہیں نکالیں گے. تو چلے دوستو, اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. ہماری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ان کو اپنے گروپس میں, اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں, کیونکہ یہاں پر ہمارا مقصد عوام میں آگاہی پھیلانے اور وہ ٹاپکس بتانے ہیں جو کہ اکثر ہمارا میڈیا ڈسکس نہیں کرتا. آپ کے جتنے بھی کمنٹس ہیں وہ سارے ہم پڑھتے ہیں, تو اپنے کمنٹس کا سلسلہ جاری رکھیں اور آزاد سیاست کے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں. بہت شکریہ.